السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن، اور جس میں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 انشاءاللہ لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے ہم پڑھیں اور سمجھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے آیات تلاوت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو، اور حکم دیا کہ پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھو وہ احکام جو اس میں درج ہیں، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو، خذو شاید کہ خذو پکڑ لو ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دیا بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھو ما جو فیہ اس میں ہے لعلکم شاید کہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ثم پھر تولی تم منہ پھیر لیا تم نے من بعد ذالک اس پختہ وعدے کے بعد، فلولا تو اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تم تو ضرور ہو جاتے من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ دو آیات تھیں جس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس کی تفسیر ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے یہ جانیں گے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو 9 نعمتوں کا ذکر ہو چکا تھا، اب 10ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان نعمتوں کے درمیان ایمان اور اعمال کا ذکر یہ جملہ معترضہ کے طور پر تھا، تاکہ سننے والے مسلسل مضمون سے اکتا نہ جائیں، اور خیال رہے کہ قرآن کریم کی مثال اس بازار کی طرح ہے جس میں مختلف دکانیں ایک ہی لائن میں ہوتی ہیں، جہاں سے ہر حاجت مند اپنی ضروریات زندگی تھوڑے سے وقت میں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر مختلف دکانیں مختلف بازاروں میں ہوں، مثلا ایک بازار میں کھانے کی دکانیں ہوں اور دوسرے میں کپڑے کی، تو خریدار کو بہت دشواری اور مشکل پیش آتی ہے، اور اس کا بہت سارا وقت بھی جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں قصے، مثالیں، احکام وغیرہ کے مضامین نہایت عمدہ ترتیب سے ہر جگہ جمع ہوتے ہیں، تاکہ خریدار عقیدت کی پونجی صرف کر کے نہایت آسانی سے ہر ضرورت پوری کر دی جائے، تاکہ وہ ایک اسٹور میں جائے تو اس کی ساری ضرورت پوری ہو جائیں۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے بنی اسرائیل کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی رغبت دی گئی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، شروع سے ہی تمہاری طبیعت عیش پسند اور تکلیفوں سے گھبرانے والی ہے۔ دیکھو تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی تو تورات مانگی تھی اور خود اس کے احکام دے کر پھر گئے تھے، تب ان کو مجبور کر کے منوایا تھا۔ اب بھی تم نے دعائیں کر کے نبی آخر الزمان کو پایا، اور جب وہ تشریف لے آئے ہیں تو اپنی رشوتوں اور آمدنیوں کے کم ہونے کے خوف سے تم ان سے پھر گئے ہو، اور ممکن ہے کہ پہلے کی طرح اب بھی تم کو جو ہے وہ قتل، قید اور جلا وطنی اور جزیے سے ڈرا کر ایمان کی رغبت دی جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم خوشی خوشی سے ہی ایمان قبول کر لو، تاکہ تمہیں وہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ گویا کہ پچھلی آیات میں ثواب وغیرہ کا لالچ دے کر ان کو ایمان کی رغبت دی گئی تھی، اب نہایت حکیمانہ انداز میں انہیں ڈرا کر دھمکا کر جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتلا کر انہیں جو ہے وہ ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے۔
تیسرا تعلق پچھلی آیت سے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں قرآن منوانے کا ذکر تھا، اس آیت میں تورات منوانے کا گزشتہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، یعنی یہ رحمت والے نبی کی برکت ہے کہ تمہیں یوں لالچ دے کر منا رہے ہیں، ورنہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ کوئی آفت دکھا کر تمہیں قرآن ماننے پر مجبور کر دیں اور تم مجبوراً ایمان کو قبول کر لو۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ یہ کتاب تورات ہے، اس پر عمل کرو۔ انہوں نے برملا کہہ دیا کہ آسان کام کر لیں گے، مشکل کام ہم سے نہیں ہوتے۔ اللہ نے ان سے اس طرح منوایا کہ کوہ طور کو اکھاڑ کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا، فرمایا مانو نہیں تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ وہ لوگ فوراً سجدے میں گر گئے۔ چاہیے یہ تھا کہ صحیح طریقے سے سجدہ کرتے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، رو رو کر کہتے کہ یا اللہ میں معاف کر دے، لیکن انہوں نے سجدہ اس طرح کیا کہ کانی آنکھ سے پہاڑ کو بھی اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں ہم پر گر تو نہیں رہا، اور ساتھ سجدہ بھی کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اسے یاد کر لو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جو ہے وہ گاٹا پانے والوں میں سے ہوتے، تم جو ہے وہ نقصان کھانے والوں میں سے ہوتے۔ اب یہاں پہ یہودیوں کی شرارتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے یہودیوں کی شرارتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ ہمیں بھی یہ سبق ملا ہے کہ ہم بھی ہر آن ہر گھڑی یہودیوں سے ہوشیار رہیں، یہودیوں کی سازشوں کے اعلی کار مت بنیں۔ یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں تاکہ اکٹھے ہو کر ہم سے لڑنے کے بجائے اپنی توانائیاں آپس میں ہی ضائع کرتے رہیں۔ انہوں نے باقاعدہ پلان بنا کر اسلام قبول کیا تھا، اوپر سے مسلمان جب اندر سے یہودی تھے تو انہوں نے لوگوں کو صحابہ کرام سے متنفر کرنے کے لیے، صحابہ کرام سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ کام شروع کیا، جھوٹ بولا، جھوٹ گڑا اور پھر اسے لوگوں میں پھیلایا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر زہر گھولنا شروع کر دیا، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کے سرغنہ جو عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور اس کے چند ساتھیوں کو پکڑا اور فرمایا توبہ کرو، تو انہوں نے کہا نہیں جی بس آپ اللہ ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلوا کر ان کو آگ میں جلا لیا، اور اس واقعے کو جو ہے وہ رجال الکشی میں جو ہے وہ شیعہ مفسر نے بھی لکھا ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ انہیں ختم کر دیا تھا لیکن وہ صحابہ کرام کی دشمنی کا بیج بو چکے تھے۔ بیج یہ تھا کہ صحابہ کے خلاف خوب نفرت پھیلاؤ، جب نفرت پھیلے گی تو صحابہ کرام بے اعتبار ہو جائیں گے، جب صحابہ پر اعتبار نہیں رہے گا تو مسلمانوں کے مرکز قرآن پر سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا، کیونکہ لوگوں تک یہ قرآن صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ پھر یہودیوں نے ایک وار کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جیسا کوئی دیانت دار بندہ دنیا میں آیا نہیں، ہمارے نبی دیانت و ایمانت میں بے مثال تھے، اور دوسرے سیاستدان یا حکمران ان کو جب بھی اقتدار ملتا تو یہ گھپلا کرتے ہیں، تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ مال اڑا کر اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہودیوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے نبی کو داغدار کیا جائے، اس کا دامن اجلا نہ رہنے دیا جائے۔ فتوحات ہو رہی تھیں، مال بھی آ رہا تھا، غنیمت سے بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں، کچھ مال جنگوں کے ذریعے آتا تھا جسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور کچھ روب اور دبدبے سے آ جاتا تھا جسے مال فے کہتے تھے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہمارا اگر کوئی حکمران ہو، کشمیر کو فتح کر لے اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایک باغ دے دے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے اپنا جو ایک باغ بیٹے کو دیا اور رجسٹری کروا لیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک پرائم منسٹر ہمارا اگر یہ کر لے تو آپ کہیں گے کہ اس نے فراڈ کیا ہے، قوم کے مال کو اپنے نام رجسٹر کروا لیا ہے۔
اور وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ باغ دینا جاتا ہے، بالکل اسی طرح کہیں گے نا، تو ہر ذہن سوچتا ہے کہ قوم کے مال کو اپنا مال قرار دینا یا اپنے بیٹے کے نام لگوا دینا یہ دیانت نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ تو ان یہودیوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری پر وار کیا۔ کبھی یہ بولی کہ نبی کریم نے ایک بہت اچھا اور شاندار باغ اپنے نام کروا لیا، کبھی یہ بولی کہ نبی کریم نے وہ باغ اپنی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام ہبہ کر دیا تھا، اور باقاعدہ لکھ بھی دیا تھا تاکہ یہ تاثر قائم ہو کہ یہ بھی عام دنیا دار بادشاہ ہی تھا۔ حالانکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ ازواج مطہرات نے راشن کا مطالبہ کیا، جو سورہ احزاب میں موجود واقعہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ باقی گھروں میں چولہے جلنے لگے، لیکن ازواج مطہرات کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ لوگوں نے منافقوں نے آ کے کہا کہ آپ کے فقر پر افسوس، سارے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں، آپ کے گھروں میں نہیں جل رہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑا سا راشن بڑھ جانے کا مطالبہ کیا۔ مطالبہ غلط نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ جو نبی اپنے بیویوں کو راشن نہیں دیتا، بڑھانے نہیں دیتا، کیونکہ جب ایک غریب بچی کا راشن کسی کو مل جائے، میں اپنے گھر راشن نہیں آنے دوں گا جب تک یہ سارا راشن غریبوں کے گھر نہ پہنچ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک سوچ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ایک فخر، ایک اپنا مقام، ایک فقر تھا۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف تھا۔ وہ نبی کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ ایک بڑا اچھا اور سونا باغ اپنی بیٹی کے نام ہبہ کر دے، اور بدماش حکمرانوں کے لیے سند جواز پیش کر دے کہ باغ ہتھیانا اور مال اڑانا جو ہے یہ سنت ہے، اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے حکومت سے ایک باغ جو ہے اس کے نام کر دینا سنت ہے۔ تو آج جو ہے وہ حکومت پاکستان، بلکہ جتنی بھی حکومتیں ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جو ہے یہ اس پہ عمل کرتے اور کہتے کہ یہ تو نبی کی سنت ہے۔ پھر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جن کی تربیت اس طرح ہوئی کہ لونڈی لینے گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کے بجائے ایک وظیفہ بتا دیا کہ بیٹی یہ 33 دفعہ پڑھنا، یہ بھی 33 دفعہ پڑھنا، اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھا کرو۔ جن کی تربیت اس طرح ہوئی تھی، کبھی گھر میں مال نہیں رکھتی تھیں، کوئی مانگنے والی آ جاتی تو نیا سوٹ اس کو دے دیتی تھیں، پرانا خود پہن لیتی، مال کی طلب ہی نہیں تھی۔ ان کے بارے میں کہانی گڑھ لی کہ وہ باغ کا مطالبہ کرنے چلی گئیں تاکہ تأثر یہ پیش ہو کہ یہ بھی دنیا کی طلب رکھتی تھیں۔ یہ یہودیوں کے وار ہیں، اور جب وار چلتا ہے تو کئی سچے بندے بھی یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ انہیں یقین کرنا چاہیے تھا۔ پھر کہانی بنا دی کہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ ابو بکر صدیق کے پاس باغ مانگنے چلی گئیں، اور ابو بکر صدیق نے حدیث پیش کی، نبیوں کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی۔ حدیث موجود ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، بی بی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باغوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کروں گا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا، واقعی سچ کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں ایسا ہی کروں گا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئیں۔ انہوں نے کیونکہ وراثت کے بارے میں یہ قرآن کی آیات سنی ہوئی تھیں کہ والد کی وراثت جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں کو ملتی ہیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سیدنا صدیقہ اکبر کے پاس آ گئیں، آپ نے حدیث سنائی، خاموش ہو گئیں، چلی گئیں واپس، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہودیوں نے یہ کہانی گڑھی کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئیں، پھر انہوں نے کبھی مرتے دم تک جناب صدیقہ اکبر سے کلام نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کس بات پر ناراض ہوئیں؟ جناب صدیقہ اکبر نے تو فرمان رسول ہی پیش کیا تھا۔ آپ کا ذہن یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ میرے سامنے یا آپ لوگوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پیش کیا جائے اور میں یا آپ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں؟ کبھی بھی آپ کا ذہن یہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہوگا کہ ہمارے سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جائے اور ہم اسے تسلیم نہ کریں۔ فرمان سن کر ناراض ہونے کو اپنے لیے اگر آدمی خسارہ اور نقصان سمجھتا ہے تو جنتی عورتوں کی سردار اور جنت کی مالکن وہ ہیں،
وہ نبی پاک کا فرمان سن کر بلا کیسے ناراض ہو سکتی ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ محبوب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنا حاکم نہ مان لیں اپنے ان معاملات میں جہاں یہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں۔ پھر محبوب جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں اور اس طرح مان لیں جس طرح مان لینے کا حق ہے، تو یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے اگر یہ نہ کریں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت پر پہلے جو ہے جب تفسیر شروع کی تھی تو وہاں پہ 15 یا 16 آیات پیش کی تھیں اور قرآن کھول کر صحابہ کرام کی سچائی اور صحابہ کے دلوں میں نقش ایمان کو بیان کر رہا ہے۔ اگر کوئی آج جو ہے وہ ذرا سا ذاکر اٹھ کر یا کوئی مشٹنڈا صحابہ کرام کو گالیاں دے تو ہم جواب میں گالیاں نہیں دے سکتے، ہم تو قرآن ہی پڑھیں گے۔ گالیاں دینا تمہارا کام ہوگا جبکہ ہمارا کام قرآن پڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت بیان کرنا ہے۔ ہمارا کام قرآن پڑھ کر لوگوں کو دین اسلام کی صداقت سنانا ہے۔ تمہارا کام گالی گلوچ ہوگا، ہمارا کام صحابہ کی شان جو ہے وہ قرآن پڑھ کر بیان کرنا ہے۔ اگر تم قرآن جیسی سچی کتاب کو نہیں مانتے تو تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ میرا روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے یا میرا بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ وہ قرآن کو کھول کر دیکھ لیں، جو آیتیں ہم نے وہاں تلاوت کی تھیں وہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت سورج کی طرح چمکتی دمکتی انہیں نظر نہیں آئیں۔ ابو بکر سچا ہے، قرآن کہتا ہے، عمر سچا ہے، قرآن کہتا ہے، عثمان سچا ہے، قرآن کہتا ہے، صحابہ سچے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ، ان کی بخشش کر دی گئی ہے۔ اور کہیں فرماتا ہے ورزق کریم، ان کے لیے عزت والی روٹی روزی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا خادم بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ لوگ جو صحابہ کرام پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ کرام سے اعتبار اٹھ جائے گا تو پھر وہ پورا دین جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا اس سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا، اور اس طرح جو ہے وہ قرآن سے بھی ہمیں دور کریں گے اور قرآن کے صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہمیں دور کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ہمارے لیے چند فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دنیاوی تکلیفیں جو ہدایت کا ذریعہ بن جائیں وہ در حقیقت انعام الہی ہیں، اس لیے اس واقعے کو انعامات کے سلسلے میں ذکر فرمایا گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا مہربان ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پر نہایت سخت احکام بھیجے اور سب ایک دم بھیجے جس سے وہ گھبرا گئے، اور اس امت پر نرم احکام بھیجے گئے اور وہ بھی یکے بعد دیگرے نہایت آہستگی سے اور عمدہ طریقے سے کہ بوجھ محسوس نہ ہو۔ مثلا روزہ فرض کیا گیا تو پہلے سال بھر میں ایک عاشورہ کا، پھر ہر مہینے میں 3، پھر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اسی طرح شراب جو ہے وہ نہایت آہستگی سے جو ہے وہ حرام کی گئی۔ پہلے جو ہے وہ حکم ہوا کہ شراب جو ہے وہ جب نماز پڑھنے لگو تو شراب پی کے نہ نماز پڑھو، پھر حکم ہوا کہ آہستہ ایسے چھوڑ دو، پھر حکم ہوا جب مطلق حرام ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں اس طرح بہتی تھی جس طرح پانی بہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اس امت سے دنیاوی ظاہری عام عذاب اٹھا دیا گیا، اسرائیلیوں پر پہاڑ لاد کر ان سے تورات منوائی گئی مگر مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوا۔ چوتھا فائدہ یہ کہ تورات کی حفاظت بنی اسرائیل کے ذمہ کی گئی، فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جس سے وہ عاجز آ گئے، مگر قرآن کریم کی حفاظت خود فرمائی، ہمارے ذمہ نہیں کی۔ پانچواں فائدہ کلام اللہ کی تلاوت کرنا بھی یا کلام اللہ کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس میں غور و فکر کرنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بغیر تلاوت اس کی بقا مشکل ہوگی اور بغیر عمل ماز اس کا پڑھ لینا غیر مفید ہے، کیونکہ
طبیب کا نسخہ پڑھو بھی، سمجھو بھی، عمل بھی کرو تب فائدہ دے گا، صرف پڑھتے رہو تو فائدہ نہیں دے گا، اس پر عمل کرو گے تو تب ہی فائدہ دے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کا یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، تب ہمیں اس سے فائدہ دونوں جہانوں کا حاصل ہوگا۔ اب یہاں پہ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات ہیں۔ تو آج کی یہ تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔